أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جو روایت ہمارے سامنے گزری تھی اس کا خلاصہ مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو، چاہے وہ سواری جانور والی سواری ہو یا پھر جو ہے گاڑیاں جو آج کل چل رہی ہیں اس کی سواری ہو، تو اس وقت اگر کوئی سوال کرے تو سوال کے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سواری پر سوار ہو کر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھنا ہے کہ سواری پر سوار ہو کر جواب دینے کی گنجائش ہے، جواب دینا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی جو ہے سوال کر لے اور کوئی عالم کوئی مفتی سواری پر سوار ہو جائے اور وہ جو ہے وہ موقع جو ہے جس وقت سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اس وقت وہ عالم و مفتی جواب دینا مناسب نہ سمجھے تو جواب جو ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہاں جو ہے ایک گنجائش جو ہے نکالی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو جائے اس وقت اگر کوئی سوال کر لے تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ آج ویسا ہی جو ہے مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں۔ اس باب کے اندر 3 روایتیں ہیں، 2 روایتیں آج بیان ہوں گی، تیسری روایت انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان ہوگی۔ اور ان 3 روایتوں کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، یعنی کہ کسی مسئلے کا جواب آدمی ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے بھی دے سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ آدمی پوچھ لیا تو اس کا جو ہے جواب دینے والا سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی دے سکتا ہے، کوئی جو ہے اس پہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور وہ کیسے دیا جائے، سر کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے، اس کی کوئی جو ہے وضاحت روایت میں نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اور سر کے اشارے سے صحابہ کے مسائل کا جواب دیا ہے۔ پہلی روایت اس کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن عکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمی قال فأومأ بيده قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فأومأ بيده ولا حرج۔ یہی روایت جو ہے پیچھے مجلس میں گزر چکی ہے، لیکن وہاں جو ہے مفہوم مطلب جو ہے الگ تھا اور اس روایت میں مفہوم مطلب الگ ہو رہا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، حدیث کے فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، ذبحت قبل ان ارمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح کر لیا ہے رمی کرنے سے پہلے، یعنی کہ حج کے موقع پر گزشتہ مجلس پہ ہمارے سامنے جو ہے بات آ چکی تھی کہ 10 ذی الحجہ کو کچھ ارکان کرنے ہوتے ہیں. ایک ہے رمی جمرات کرنا، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، اور اسی طریقے سے قربانی کرنا اور اپنے بال مونڈنا، اور اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا. یہ 4 چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک صحابی آ کر سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے ذبح کیا، اس کے بعد رمی جمرات کیا ہے. تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا حَرَجَ، کوئی حرج نہیں. اب کیسے اشارہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا یہاں جو ہے تذکرہ نہیں ہے، بس یہاں اتنا تذکرہ ہے کہ آنے والے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے ارکان پورے کرنے میں، اور میں نے کیا کیا ہے، پہلے ذبح کیا، اس کے بعد جو ہے رمی جمرات میں نے کیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرما دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، چلنے دو. اب اس کے بعد آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وقال، اور ایک آدمی آئے اور کہنے لگے حلقت قبل ان اذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنے سر کو مونڈ لیا. اس لیے کہ حلق یعنی کہ سر کے بال قربانی کے بعد ادا کیا جاتا ہے. سر کے بال جو ہیں قربانی والے عمل کو مکمل کرنے کے بعد نکالا جاتا ہے. لیکن صحابی آ کر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی ہونے سے پہلے ہی اپنے سر کے بال نکال لیے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے اوپر بھی فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے ہیں کہ بھئی کوئی حرج نہیں، چلنے دو. تو یہاں اس روایت سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے کسی مسئلے کا جواب دینا کوئی جو ہے ناجائز حرام ایسی کوئی بات نہیں ہے. دے سکتا ہے جواب دینے والا، اپنے زبان سے بھی جواب دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی اور سر کے اشارے سے بھی جواب دے سکتا ہے. اور ایک طریقہ بھی ہے جواب دینے کا، اور وہ ہے قلم کے ذریعے سے، پن کے ذریعے سے لکھ کر. اور یہ جو ہے مفتی کا کام ہوتا ہے کہ مفتی کے پاس کوئی جو ہے استفتاء آئے، کوئی سوال آئے اور کوئی جو ہے اس سوال کا فتویٰ مانگے، تو اس وقت مفتی جو ہے زبان سے اس مسئلے کا فتویٰ نہیں دے گا بلکہ لکھ کر دے گا. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن یہاں جو ہے روایت میں صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کے واسطے جو باب باندھا ہے اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہاتھ کے اشارے سے اور ایک سر کے اشارے سے جواب دینے میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے. اب دوسری روایت جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وبه قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا حنظلہ عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. اب یہاں جو ہے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن. ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہی روایت جو ہے پیچھے یعنی
جو گزشتہ مجلس گزری تھی اس سے پہلے والی مجلس میں اس کا مفہوم ہلکا سا گزر چکا تھا. پھر دوبارہ جو ہے ویسی ہی روایت آ رہی ہے. وہی روایت نہیں بلکہ ویسے ہی الفاظ کچھ جو ہے فرق کے ساتھ ہمارے سامنے روایت آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی اور فتنہ عام ہو جائے گا. 3 چیزیں یہاں ذکر ہو رہی ہیں. ایک, علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت جو ہے عام ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے زیادہ ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَيُكْثُرُ الْحَرَجُ, یعنی کہ اس جملے کا مطلب کہ اس زمانے میں حرائج زیادہ ہو جائیں گے. حرائج کا مطلب یہاں جو ہے پوچھا گیا, قیل یا رسول اللہ مل حرج, حرج کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقال ہاکذا بیدہ. اب یہاں جو ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں. فقال ہاکذا بیدہ, یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا. اور وہ اشارہ کیسے فرمایا اس کا ذکر نہیں ہے, صرف ہاتھ سے اس طرح اشارہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اور اس کے جواب میں یہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے جو مطلب مراد لے رہے تھے وہ ہے قتل, یعنی قیامت کے قریب ناحق ایک دوسرے کو مارنا, قتل کرنا, یہ جو ہے زیادہ ہو جائے گی. اب یہاں جو ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں اس کا جو ہے پورا خلاصہ جو ہے ہمارے سامنے بیان ہو گیا. دونوں روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دے رہے ہیں. تو اب یہاں جو ہے سوال کا جواب پورا ہو گیا کہ بھئی سر سے یا اپنے ہاتھ سے اشارے کے ساتھ جواب دینا چاہے تو جواب دینے والا اپنے ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اب دوسری روایت کے اوپر تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک چیز علم کا اٹھا لیا جانا, اور جہالت کا عام ہونا, فتنوں کا عام ہونا, اور ناحق قتل زیادہ ہونا. یہ 4 چیزیں اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پہلی چیز, علم ہمارے پاس نہیں ہے. علم کا مطلب اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہا ہے, قرآن حدیث میں اگر علم کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب دنیا کا علم نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف دین کا علم ہے. قرآن حدیث اور قرآن حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں, ان 3 چیزوں کو قرآن حدیث کے الفاظ میں علم کہا جاتا ہے. جیسا کہ وہ روایت کئی مرتبہ میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے, مشکات کی روایت ہے, العلم ثلاثۃ, علم 3 چیزیں ہیں, آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریدۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فهو فضل. علم 3 چیزیں ہیں, ایک قرآن کا علم, ایک ہے حدیث کا علم, اور ایک ہے قرآن حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کا علم. وما کان سوا ذلک فهو فضل. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن حدیث کے الفاظ میں علم جو ہے انہی 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے. اگر آج کے زمانے میں غور کیا جائے تو یہ 4 جو ہے علامتیں ہمارے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھو علم کتنے دور ہم لوگ جو ہے علم سے ہو رہے ہیں. علم دور دور تک ہمارے پاس جو ہے علم نہیں ہے, اور اگر ہے تو کتنا علم ہے, 100% میں 1% بھی ہمارے پاس اپنی زندگی کا علم نہیں ہے. حلال حرام کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں, جائز ناجائز کا کوئی ہمارے پاس علم نہیں, مسائل کا علم نہیں, قرآن کا علم نہیں, حدیث کا علم نہیں. تو یہ جو ہے ہماری بے توجہی ہے علم کے تعلق سے.
تو جتنا ہم جو ہے علم کے طرف توجہ کریں گے، علم کے طرف قدم بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ جب علم حاصل ہوگا تو بعد کی جو 3 چیزیں ہیں وہ 3 چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ جہالت۔ جب علم آئے گا تو جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ علم آدمی کے پاس رہے گا، فتنوں سے بچ سکے گا۔ علم اگر آدمی کے پاس رہے گا، ناحق کسی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ تو علم جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر ایک مرتبہ جو ہے بات دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ رہے۔ جب کتاب العلم باب شروع ہوا تھا تو اس وقت علم کے بارے میں نے کہا تھا کہ علم کا مقام اونچا ہے یا عبادتوں کا مقام اونچا ہے؟ ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کا یہاں تذکرہ نہیں بلکہ علم اور ایک عبادتیں۔ تو ایمان کے بعد سب سے اونچا مقام اگر شریعت میں ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے۔ علم اگر نہیں رہے آدمی کے پاس تو اس کی نماز مکمل نہیں، اس کا روزہ مکمل نہیں، اس کا حج مکمل نہیں، اس کی زکوٰۃ مکمل نہیں، اور اس کا لین دین صحیح نہیں، اس کی معاشرتی زندگی صحیح نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں رہیں گے، اور اس کی جو ہے ازدواجی زندگی اچھی نہیں رہے گی، اور ایک دوسرے کے حقوق پورا نہیں کر سکے گا علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ علم اگر رہا تو پھر جو ہے یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج جتنی جہالت عام ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امت میں آج جو ہے دین کا علم نہیں ہے۔ دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے جہالت جو ہے عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ جو ہے قدم اٹھائیں، فکر کریں تو بڑی قربانی کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ آج پوری قوم، صرف یہاں جو ہے مسلمانوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ پوری مسلم قوم آج جو ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی انگلش پڑھائیں یا نہ پڑھائیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے بچے کو ہم نے دین کا علم نہیں پڑھایا تو پھر ہمارے بچے کے لیے، ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہمارے اندر جو ہے شعور بھی ختم ہو چکا ہے۔ اتنا ہم جو ہے دین سے، دین کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صبح سویرے جب دیکھیں بچوں کو کہ بھئی بچے جو ہے صبح 8 بجے سے، اور جب بچے جو ہے اور اونچی کلاس پہ چلے جاتے ہیں، 9 کلاس 10 کلاس پہ چلے جاتے ہیں، تو 8 سے پہلے ہی یعنی کہ 6 ساڑھے 6 بجے سے ان کے لیے جو ہے اسٹڈی اور اس کے بعد جو ہے اسکول سب جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیز کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری قوم جو ہے علم، جو کہ دنیا کا علم ہے، اس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن دین کے علم کی طرف اگر توجہ کریں گے تو جتنی خوشی وہاں ہوتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ یہاں جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ بھئی آج ہماری قوم جس چیز کو ضروری سمجھنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس چیز کو ضروری نہیں سمجھنا تھا اس کو فرض کے درجے میں رکھ کر کام کر رہی ہے۔ تو آج جتنے بھی جو ہے گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہونے کی، علم نہ ہونے کی وجہ ہے۔ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لیے کوئی گھر ہمارا محفوظ نہیں۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے صبح سے شام تک غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنتا۔ ہمارے گھروں میں بجائے گانے اور میوزک کی آواز آنے کی قرآن کی آواز آتی ہے ہمارے گھروں سے۔ علم ہمارے زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچوں کے لیے جتنا ہم انگلش پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں، تیلگو پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں، دنیا کا علم پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں، آج کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ ضروری دین کا علم پڑھانا ہے۔ اس لیے کہ آج زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے کہ صبح سے شام تک
ہر دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کہ بھئی آدھے گھنٹے کے لیے بازار میں ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے گا یا نہیں. ایسا جو ہے خطرے کا زمانہ ہے. آج ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ یہ تو میں جو ہے اپنی ذاتی اعتبار سے آپ ذرا سے جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی دکان نہیں ہے بازار میں، اور بازار میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کریں. اس لیے کہ اگر کوئی کام ہے تو کام سے ہم جو ہے بازار میں جائیں، بازار میں جا کر اس کام کو پورا کرنے کی نیت سے. کوئی کام نہیں ہے تو گھر کے اندر رہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر رہیں گے تب بھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. گھر کے باہر آ گئے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. اور آج تو کتنے گھر ایسے ہو چکے ہیں کہ آدمی گھر کے اندر رہتے رہتے بھی اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. تو آج جو ہے اتنا خطرناک زمانہ ہو چکا ہے، تو اس زمانے میں اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں. کئی مرتبہ میں نے جو ہے سخت الفاظ کے ساتھ علم کے بارے میں کہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے. ہمارے جو ہے یہی مجھے آپ سے شکایت ہے کہ بھئی ہمارے مسجد میں مکتب چلتا ہے، سب کو معلوم. ہمارے پاس صبح سے شام تک بچوں کو جو ہے اسکول میں بھیجنے کا وقت ہے. آدھا گھنٹہ جو ہے مسجد میں بچوں کو لا کر حافظ صاحب کے سامنے بٹھا کر قرآن حدیث سکھانے کا ہمارے پاس وقت نہیں. اتنا جو ہے ہم دین سے اور دین کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی ہمارا رویہ رہا اور یہی ہماری عادت بنی رہی تو یہی بچے کل ہمارے ساتھ نا انصافی کریں گے، ہمارے حقوق پورے نہیں کریں گے، یہی بچے ہماری ناقدری کریں گے. اس وقت آپ لوگوں کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. تو اس کو جو ہے سنجیدگی سے سوچیں اور آج ہی سے جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں اور اپنی زندگی کی فکر کریں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اس فتنوں کے زمانے میں ہمارے بچے قرآن حدیث سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، قرآن حدیث سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اگر قرآن سے حدیث سے مسائل سے دور ہو گئے تو سمجھو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ علم کے اوپر کچھ جو ہے فکر کریں اور علم کو سیکھیں خود، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں. اور آج ہم جو ہے ہزاروں کی فیس دے کر بچوں کو جو ہے اسکول میں پڑھاتے ہیں. مکتب میں کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں، پڑھانے والے فری پڑھاتے ہیں، اور ان کو تنخواہ دینے والے کوئی اور ہیں، دے دیتے ہیں. آپ کا کام کیا ہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو لا کر حافظ صاحب کے سامنے بٹھائیں، بس اتنا کام ہے. اور ایک بات اگر کہوں تو آپ کو جو ہے کڑوی لگے گی بات، لیکن حقیقت ہے کہ اتنا ہم جو ہے دین کے علم سے دور ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ مسجد کو آتا ہے پڑھنے کے لیے مکتب میں، تو وہ بچوں کے ماں باپ بھی اتنی بے توجہی سے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ بچے گھر سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر پڑھنے کے لیے مسجد کی ٹوپی لگا کر مکتب میں بیٹھتے ہیں. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کیا اسکول میں جا کر اسکول کا یونیفارم پہنیں گے؟ نہیں، اپنے گھر سے پہنا کر بھیجنا پڑے گا. نہیں پہنائے تو ایک دن 2 دن 3 دن دیکھیں گے. بڑی کلاس کے بچوں کو اندر لیتے بھی نہیں کئی جو ہے اسکولوں میں، یونیفارم اگر نہ ہو. کیوں؟ اسکول کا رول ہے. لیکن یہاں جو ہے مکتب کا ہی رول نہیں بلکہ اسلام کا قانون ہے کہ بھئی سر پر ٹوپی رہے، یہ مسلمان کی علامت ہے. لیکن بچہ ہمارا مکتب کو آتا ہے تو ہماری بے توجہی کتنی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچہ اگر ٹوپی مانگے، کئی گھر ایسے ہیں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جا مسجد میں رہیں گے ٹوپی، وہاں جا کر اس ٹوپی کو پہن کر مکتب میں بیٹھ جا. تو کتنی جو ہے ہماری بے توجہی ہے. ان باتوں کے اوپر سوچیں، تھوڑا فکر کریں. اگر ان باتوں کے اوپر ہم نے آج فکر نہیں کی تو پھر جو ہے ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کریں گے، اور اس وقت ہم کو جو ہے در در ٹھوکریں کھانا پڑے گا، اور ہمارے بچوں کی سدھار کے لیے ہم کو جو ہے تعویذوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا
کتنے لوگ ایسے ہیں جو شروع میں بچوں کو جو ہے اصلاح نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں کہ بھئی بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے۔ جب بچہ خراب ہو جاتا ہے، بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اور کئی بچے ماں باپ کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اس وقت والدین کو جو ہے آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت جو ہے کسی مسجد کے عالم کے پاس، کسی مسجد کے امام کے پاس آتے ہیں، اگر پانی دم کرا لیتے ہیں، تعویذ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ایک بوتل نہیں بلکہ ہزاروں بوتل اگر دم کرا کر لے جاؤ، ایک نہیں بلکہ لاکھوں تعویذ اگر آپ لے کر اپنے بچے کو پہنا دو، اس تعویذ سے، اس دم کیا ہوا پانی سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ہے اپنے بچوں کی مستقبل کا فکر کریں۔ انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں مشکات کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہر آدمی سے اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر آدمی سے اس کی بیوی، اس کے بچوں کے بارے میں کسی بھی حال میں سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو دین سکھایا یا نہیں، ہمارے احکام بتائے یا نہیں۔ تو اس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچے کو کالج نہیں بھیجتے، اسکول نہیں بھیجتے، کوئی حکومت ہم کو سوال نہیں کرتی، کوئی آدمی سوال نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی سوال کر لے تب جو ہے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ ہماری مرضی، پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے، آپ کون سوال کرنے والے، جواب ہمارے پاس ہے۔ لیکن حشر کے میدان میں جواب دینے کے ہم قابل نہیں رہیں گے، اور اس کا جو ہے کڑی سی کڑی سزا ہم کو بھگتنا پڑے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے آج ہی جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک آدمی 4 لوگوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، ایک اس کی بیوی، اور ایک اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اور اس کی بہن بھائی۔ ان لوگوں کی وجہ سے آدمی جو ہے جہنم میں جائے گا۔ یہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، ہمارا باپ، ہمارا بھائی عمل کرتا تھا، ہم کو بتاتا نہیں تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کی عبادتیں ہوتے ہوئے بھی، اس کی نیکیاں ہوتے ہوئے بھی اللہ ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے آج ہی جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ بھئی ہمارا بچوں کا مستقبل اچھا سے اچھا بنے۔ اگر اس سوچ کو جو ہے پوری کرنے کی فکر کریں گے اور اس فکر کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں دینداری آئے گی، دین کا علم آئے گا۔ جب دین کا علم وہ لوگ سیکھیں گے تو پھر جو ہے ہماری قدر کریں گے اور ہماری عزت کریں گے، ہمارے حقوق ادا کریں گے، ہماری بات مانیں گے، ہمارا ادب کریں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے ہر دن ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، کئی سارے ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کئی ویڈیوز آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ کتنے بچے آج ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ جو ہے ہفتے میں ایک ویڈیو آئی تھی، میرے موبائل میں اب بھی موجود ہے۔ ایک بوڑھے باپ جن کی عمر تقریباً 80 سے بھی زیادہ ہوگی، بالکل جو ہے ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بچہ آ کر ایسا مار رہا ہے، مار کے گریبان پکڑ کے گھسیٹ کے باہر، گھر کے باہر نکال رہا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ بچے کی نہیں، غلطی ماں باپ کی۔ بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے غلطی کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے آپ کی فکر کریں۔ اگر ہمارے بچے ہماری قدر کرنا ہے تو ان کو ہر حال میں دین کا علم سکھانا ہے۔ دین کے علم کے علاوہ دنیا کے علم میں یہ بتایا نہیں جاتا۔ دنیا کا کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہو کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق یہ ہیں، بڑوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے، بچوں کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں دنیا کا کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی ایسی ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہو؟ دنیا کا کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی جو ہے ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے اور وہ چیزیں کہاں بتائی جائیں گی؟ صرف اور صرف دین کے علم میں وہ باتیں آئیں گی۔
قرآن کے اندر حدیث کے اندر وہ باتیں آئیں گی. تو اس لیے آج ہی سے جو ہے ارادہ کریں کہ بھئی دنیا کا علم آپ اونچا سے اونچا پڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا ضروری علم اپنے بچوں کو دو. 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے مہربان، کتنی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے کام لینے والے، کتنے جو ہے رحم کرنے والے، لیکن بچوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہی ان کی عادت ہو جائے. 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ہو جائے بچے کو. 10 سال کی عمر آتے آتے ماں باپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بیٹا نماز پڑھ لے، بچہ خود بخود جو ہے نماز کے لیے حاضر ہو جائے. یہ عادت بننے کے لیے 10 سال پہلے، یعنی کہ 10 سال کی عمر آنے سے 3 سال پہلے سے اس کی تیاری کرائی جائے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن 5 وقت کا اہتمام ہم نہیں کرتے. کتنے وقت ہماری قضا ہو جاتی ہے اور کتنی نمازیں ہماری زندگی میں قضا ہو گئیں جس کی ہم فکر نہیں کرتے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ جو ہے سنے ہوں گے حضرت کے بارے میں. اجمیر شریف کے اندر حضرت جو ہے مدفون ہے. بہت بڑا جو ہے حضرت کا درگاہ بھی حضرت کے نام سے درگاہ بنایا گیا ہے. تو حضرت جو ہے ایک مرتبہ عالم نہیں تھے، حضرت بہت بڑے اللہ والے تھے. وضو کر رہے تھے تو اتفاق سے حضرت کے بازو ایک عالم بھی وضو کر رہے تھے. تو حضرت وضو کرتے کرتے پیروں کے انگلیوں کو دھو کر خلال کر رہے ہیں. خلال کا مطلب کیا ہے؟ انگلیاں ایسی ہیں تو اس میں ہاتھ ڈال کر اس طرح رگڑنا، اس کو خلال کہا جاتا ہے. تو حضرت جو ہے جو سنت طریقہ تھا اس کے خلاف جو ہے یعنی انگوٹھے سے حضرت نے جو ہے خلال کرنا شروع کر دیا. تو بازو جو ہے عالم صاحب وضو کر رہے تھے، فوراً جو ہے روکا، کہا کہ حضرت سنت طریقہ یہ نہیں ہے، سنت طریقہ الٹے یعنی کہ چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے. تو حضرت جو ہے اتنا ڈر گئے کہ بھئی 30 سال سے اسی طریقے سے وضو کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نمازوں کی حالت کیا ہے. اب یہ سوچ کر حضرت کیا کر رہے ہیں، 30 سال جو نمازیں پیچھے ان کی گزر چکی ہیں، ہر نماز کے لیے سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں. 30 سال کی نماز پوری مکمل لوٹا رہے ہیں. 30 سال کی نمازیں حضرت نے اپنی زندگی کی پوری دہرا لی. ہر نماز کے لیے ہر نیا وضو کیا. اتنا زیادہ جو ہے ہمارے اکابر کے اندر خوف تھا، ڈر تھا. ایک سنت اور اس کا حکم کیا ہے کہ بھئی اگر آدمی خلال نہ بھی کرے تب بھی وضو ہو جاتا ہے. خلال انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں ہو یا ہاتھ کی انگلیوں میں خلال نہ کرے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. پھر بھی سنت سے اتنی محبت تھی اور اللہ کا اتنا خوف تھا. تو آج ہماری جو ہے فرائض جا رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں. اتنا ہم جو ہے دین کے علم سے دور ہیں. نماز کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، سنن کتنے، مستحبات کتنے، کتنی چیزیں جو ہے مکروہ تحریمی ہیں، کتنی چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں، اور کتنی چیزوں سے نماز جو ہے واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے 50 سال 60 سال ہو گئے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں. سوچو اگر نمازیں ہماری سنت کے مطابق، مسائل کے مطابق ہو گئیں تو الحمدللہ. کیا اس کے اوپر ہمیں گارنٹی ہے کہ بھئی ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو پورا کیسے کریں گے؟ تو اس لیے دین کا علم سیکھنے کی کوشش کریں، ہر حال میں سیکھیں. اگر آپ جو ہے اپنا دکان بند کرنا پڑے، اپنا دکان کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں، دین کا علم ضرور سیکھیں. اپنے بچوں کو اسکول کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہاں اللہ کے پاس اس کا سوال نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے اسکول کیوں نہیں بھیجا. اللہ کے پاس یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے اپنے بچے کو دیندار کیوں نہیں بنایا، دین کا علم کیوں نہیں سکھایا.
تو اس لیے ان باتوں کے اوپر غور کریں، اپنے دل کو جو ہے لیں، اپنے دل پر لیں، ان باتوں کو لے کر اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں، اپنے زندگی کا بھی سوچیں کہ بھئی میرے پاس کتنا علم دین کا ہے، میں کتنے جو ہے احکامات پورے کر رہا ہوں، میری نماز کیسی ہے، میرا روزہ کیسا ہے، میری زکوٰۃ، میرا حج اور میری عبادتیں کیسی ہیں، اور اس میں جو ہے کتنی چیزوں کی کمی ہے، کن کن چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو سوچیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جا کر ہمیں جو ہے فکر پیدا ہوگی۔ آج جماعتوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، جماعتوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا جو ہے جب وصول ہے، جماعت میں جائیں گے تو جماعت میں جانے کے بعد تعلیم کا بھی حلقہ لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن کا بھی حلقہ لگے گا۔ کیوں ہمارے اکابر نے یہ وصول کیوں بنایا کہ بھئی درس قرآن یعنی کہ قرآن کی صورتیں سیکھنے کے لیے حلقہ بنائیں گے، حلقے میں بیٹھیں گے تو ایک آدمی صورت پڑھے گا اور وہی صورت دوسرا آدمی پڑھے گا تو دونوں کو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی میری صورت میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اس چیز کو جو ہے سمجھنے کے لیے ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے، جماعت میں جانے کے بعد یہ وصول لازم کر دیا ہے کہ بھئی قرآن کے حلقے لگاؤ۔ تو اتنا جو ہے ضروری ہے ہمارے لیے، تو اس لیے اس کے اوپر فکر کریں، اپنے آپ کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ اور تیسری روایت جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئندہ مجلس میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا علم ہر حال میں سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی، اور اللہ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان تمام احکامات سے واقفیت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔